سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن مجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. تو یہ جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں یاہی الناس سے، یعنی تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. ان میں لوگوں میں کافر بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں. اور اس میں جو آپ نے خطاب فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ بھائی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک مت کرنا. وحدانیت کی دعوت ہے، لیکن خطاب کس کو ہے؟ کافروں کو نہیں ہے. یا ایھا الناس سے تمام لوگوں کو خطاب ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن مشرک کو معاف نہیں فرماتے جب تک کہ اپنے شرک سے توبہ نہ کرتے. گناہوں سے صاف پاک کر کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ والوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے آخر میں، لیکن مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں رہے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ایک شخص نے پوچھا
عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑا زبردست سوال تھا یہ اہل دل کے لیے، صاحب دل کے لیے، کہ بھئی اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے تو تاکہ ساری زندگی آدمی اس پر لگا دے وہ گناہ نہ کرے۔ بہت بڑا سوال کیا سبحان اللہ پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ کے رسول بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کون سا گناہ ہے۔ ظاہر کس لیے پوچھ رہا ہے؟ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے نہیں پوچھ رہا نا کہ بھئی پھر میں کتاب لکھوں گا اس کے اوپر یا میں اس پہ واز کروں گا، نہیں، خوف خدا تھا کہ کسی طریقے سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، تو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے لیے عجیب سوال کر دیا اللہ کے نبی سے کہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آخر وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَلَن تَدْعُوا لِلَّهِ نَدًا وَهُوَ خَلَقَ، سبحان اللہ، کہ سب سے بڑا گناہ بس یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جی نہ ان تدعوا للہ نداؤں، پھر کیا وہو خلق، کیونکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی ایک عجیب، دیکھیں کتنا بڑا نقطہ ہے کہ تو خلق ہے، خالق نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کیا گیا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ہے تو اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے آگے تو کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی دل دی کہ تو پیدا ہو سکتا تھا، تو جو آج شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، تاکہ تو پیدا ہو سکتا تھا، تیرا وجود تھا، تو تھا کہاں؟ تو ہوشی ہے 10-12 سال کے بعد تجھے ہوش آتا ہے، جو تو پیدا ہونے کے بعد تجھے ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ تو شریک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا سیکھ، اور حدیث میں مفہوم ملتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں تجھے کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس کو شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ سمجھے بھائی؟ خطاب تینوں سے ہے، تو جس نے کمپلیٹ شرک اختیار کر لیا اللہ سے وہ تو کافر ہو گیا۔ شیطان جو انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے حدیث میں، تو کیا کام کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیا جائے بندے کو، کیونکہ اسی طرح اس کا کام بنے گا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا ناراض ہو کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، شرک سے کمپلیٹ واپس نہیں آیا اگر ایمان کی طرف۔ پوری زندگی اس کا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو مشرک بناؤ، شرک کراؤ، اور اس انسان کو جس کو پیدا کیا ہوتا ہے اندازہ لگائیں کتنا بڑا شرک انسان کرنے لگتا ہے۔ جمادات کو پوجنا شروع دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، نباتات کو سجدے کرتا ہے، اندازہ پودوں کو سجدے کرتا ہے، پیپل کے درخت کو سجدہ کرتا ہے، نیم کے درخت کو سجدہ شروع کر دے، مٹی اور پتھر کو سجدہ شروع کر دے، کوئی جاندار جس سے خوف ہوگا اس کو آگے جھک کے سجدہ کر دے گا، گائے بھینسوں کو سجدہ شروع کر دے، سانپ کو سجدہ شروع کر دے، سورج کو سجدہ کر دے، اس کو کوئی معیار ہی نہیں ہے، ہر ایک کے آگے جھک رہے، اصل کو چھوڑ کے اتنا بڑا کام شیطان سے کرا دیتا ہے اپنا۔ اور پھر کتنی اچھی بات کی ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ساری دنیا کی چیزوں کو تو تم جانتے ہو، جہاز تم اڑا سکتے ہو، سمندروں پہ تم شپ چلا سکتے ہو، سائنٹسٹ اتنے بڑے بڑے سائنسدان بنے ہو، آسمانوں پہ اڑتے ہو، تو تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں ایک پودے کو، ایک جانور کو، ایک سانپ کو، ایک بچو کو، ایک درخت کو، تو یہ کیا بات ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اتنا بیوقوف ہو جاتا ہے انسان شرک کرنے کے بعد، پیشاب پینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو انسان سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
نبیوں کو خدا مان دیا. بتائیں یعنی اتنا بیکار کر دیتے ہیں شیطان انسان کو، جو خون کی تو انسان کے جسم میں ڈوڑتا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ خدا خود ہی ہاتھ سے مورتی بنا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں، جہاں چاہے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. خود ہی بنائی ہے، خود ہی گارا اٹھایا، خود ہی مٹی ڈالی اس کو. کس قدر انسان کا دماغ مخوف ہو جاتا ہے. مشرک کو کتنی بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ. تو شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا جو ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بخش سکتا ہے لیکن مشرک کو نہیں. اب کہ وہ ناس کو ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، تو ایمان والے بھی آتے ہیں اس میں. جب اللہ خطاب فرمایا یا الناس میں، تو ایک مسلمان ایمان والا شرک کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے، تینوں کو کہا ہے. کون ہے تینوں میں جن سے مخاطب ہے؟ کافر بھی ہے، وہ صاف ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا اس کا شرک، تو چھپا ہے ہی نہیں. وہ تو ایمان والے ہوتے کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول. نماز میں بھی چلا جاتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، اذان بھی دینے لگتا ہے، حج میں بھی جاتا ہے. ایمان والا جو ہوا قربانی بھی کر لیتا ہے، عید بھی منا لیتا ہے، رمضان میں کبھی ڈچک مارتا ہے نا، رمضان میں روزے رکھتا ہے. تو یہ کیسے شرک کرے گا؟ یہ بھی شرک کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے تو فرمایا ہے کہ بھائی تینوں کو، اس کا شرک تو بالکل واضح ہو گیا، صاف شفاف نظر آتا ہے. یہ کیسے مشرک ہوگا بھائی ایمان والا؟ جی ہاں، یہ بھی شرک کرتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وارننگ کرے. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ بچے آدمی اس سے. ریا جو ہے نا، کبر، ریا شرک اصغر ہے، حدیث میں آتا ہے. وہ جو کر رہا ہے نا کافر، وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک اکبر کر رہا ہے، بڑا. اور ایک ایمان والا بھی شرک اصغر کر رہا ہے، وہ بھی شرک ہے. وہ کون سا شرک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے عمل میں آخرت کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ دنیا کا ارادہ کرتا ہے. سنیں غور سے. جو آخرت کے عمل میں، آخرت میں نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کسی اللہ والے کے خاطر بیعت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حافظ بن رہا ہے، قاری بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، عالم بن گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ آخرت کے. عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے. کہ جو شخص آخرت کے عمل میں آخرت کا ارادہ نہیں کرتا، عمل تو یہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے اس کو، لیکن اس کا ارادہ آخرت کا نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ دنیا کا ہے. میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اپنے بھائی کو کہ وہ دیکھ کیا میں عالم بن گیا ہوں. بیوقوف، تو عالم بن جا، تیرے پیچھے دنیا چلے گی، سب تیری عزت کریں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے تیرے لیے. تو فرمایا جو آخرت کے عمل کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت کا عمل کرتا ہے لیکن آخرت کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ ارادہ دنیا کو ہوتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا احترام ہو، لوگ میرے پیچھے چلیں گے، میں واز کروں گا، واہ واہ ہوگا، یہ فنا ہوگا. تو فرمایا سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو وہ تمام آسمانوں اور زمینوں پہ لعنتی لکھ دیا جاتا ہے، ملعون بنا دیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں اس کو زمین آسمان کے اندر کہ ملعون انسان ہے. حالانکہ کتنے بڑے بڑے اللہ نے اس کے انعامات دے دیے، قرآن دے دیا، علم دے دیا، عمل دے دیا، حدیث دے دی، نماز کی توفیق دے دی، حج عمرے کی توفیق دے دی، کیسے بڑے بڑے اعمال دے دیے، اللہ کا ذکر دے دیا. لیکن کیا ہے؟ لیکن ارادہ اس کا کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا دیکھیے. تو فرمایا زمین اور آسمان میں اس کے لیے معلوم لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے شرک. جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، جسے بے حقی کی حدیث بتا رہا ہوں، بے حقی میں حدیث کہ آخرت کے کام میں دنیا کا شہرت کا طلبگار، یعنی آخرت کا کام کر رہا ہے لیکن دنیا کے شہرت کا طلبگار ہے، وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا،
اور اس کا نام دوزخ پہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے، بہقانی میں۔ یعنی کتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا ارادہ دنیا کی تربیت کا تھا، دنیا کی شوہرت کی تربیت کا تھا، تو کیا ہوا؟ کتنے بڑے، دنیا تو بڑی عزت کرتی ہے اس کی بھائی، لیکن کام کیا ہے؟ نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے، چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یا الناس فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، کتنا عجیب بات ہے کہ اللہ اتنے بڑے اعمال ہمیں دینے کے باوجود ہم اخلاص نہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز، روزہ، صدقہ، سارے اعمال دکھانے کے لیے کیا، اس سے دیکھیں یہ لفظ آ رہا ہے، آپ سن لیں، آپ حدیث کے لفظ ہے، بے حقیقی کی حدیث ہے۔ روایت کرنے والے شداد بن اوس ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ محبوب رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز، روزہ، صدقہ دینا جو سب دکھاوے کے لیے کیا، اگر سارا یہ دکھاوے کے لیے کیا تو وہ مشرک ہو گیا۔ اگر یہ کام اس نے سب دکھاوے کے لیے کیا ہے تو وہ مشرک ہو گیا۔ مشرک ہے، مشرک آخر میں مشرک ہوتے۔ تو یہ اللہ مومنین کے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، عقل نہیں ہے تمہارے میں باتوں کی، ان حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا، اس کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کی تعریفوں میں چل پڑتے ہیں۔ مسلم نسائی میں تو ایک بڑے واقعہ پورا حدیث میں بنا دیا اس چیز کا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز، اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے درجے کے لوگوں کو مثال پیش کی اس حدیث کے اندر، جس کا آدمی دنیا میں سوچ نہیں سکتا، حافظ، شہید، مالدار، خرچ کرنے والا، جہاد کرنے والا، بتائیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ کتنا نام ہے حافظ، اللہ کتنا بڑا نام ہے حافظ کا، سینے میں قرآن اس کے، سبحان اللہ، پوری دنیا قرآن سناتا ہے، تراویح سناتا ہے، کتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا ہے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، مال خرچ کرنے والے کا کتنا درجہ ہے، آپ سوچیں کتنی دنیا تعریف کرتی ہے، کتنے بڑے بڑے ان کے لیے انعامات کی احادیثیں موجود ہیں، حافظ کے لیے کتنی بڑی حدیث موجود ہیں کہ قبر بھی اس کو جسم نہیں کھا سکتی، سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے انعام دیے ہیں، لیکن کیسے ضائع کرتا ہے کہ اس میں سارے میں دنیا ملا دیتا ہے۔ دنیا، یہ دنیا بڑی خبیث چیز ہے، شیطان جو دوڑتا ہے نا سامنے کو، کافروں کو مشرک بنایا ہے، صرف وہی شرک کرتے ہیں، نہیں، اس کا داؤ پورا زور ایمان والوں پہ زیادہ لگاتا ہے، اور کہ شرک ایسے طریقے سے مشرک بناتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز حافظ سے، شہید سے، مالدار سے سوال کریں گے، ان لوگوں سے ان کے مال کی بابت پوچھیں گے۔ حافظ قرآن عرض کرے گی جی میں نے تو یہ جو آپ کی کتاب تھی جو میں نے حفظ کی، جو نبی کریم پر نازل ہوئی تھی، اور پھر میں نے اس کتاب کو رات اور دن پڑھا، اللہ سامنے پیش کیا گیا جی تو وہ کتاب ہے جی، میں تو یا اللہ آپ کے نبی پہ نازل ہوئی تھی اور یہ آپ کا کلام تھا، میں نے تو اس کو حفظ کیا، اس کو رات دن میں اس کو پڑھتا تھا، تراویح میں پڑھتا تھا، 15 سپارہ، 10 سپارے پڑھتا تھا۔ تو ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا بلکہ تو نے اپنی شہرت کے لیے قرآن پڑھا تھا، میرے لیے نہیں پڑھا۔ اللہ تو نے جس کے لیے پڑھا تھا وہ تیری غرض پوری ہوگی، دنیا میں تو مشہور ہو گیا، قاری صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب، حافظ، تو مشہور ہو گیا تھا، وہ ختم، میرے لیے تو نے پڑھا ہی نہیں، اب تم مجھ سے کیا صلاح پاتا ہے؟ صاحب مال سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ جو ہے
صدقے خیرات جو ہم بہت کیے. جی 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 میں تو سب جناب بہت صدقے کیے، بہت خیرات کیے، مال تم نے دیا تھا اس میں بڑا خرچ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، کاذب ہے، تم نے سارا جو کیا میرے لیے نہیں کیا، یہ کس کے لیے؟ اپنی شہرت کے لیے تم نے پیسہ خرچ کیا. بہت سوچنی چاہیے بات کہ بس لوگ مجھے سخی کہیں جی کیا خرچ کرنے والی عورت ہے جی، کیا خرچ کرنے والا مرد ہے جی، بس یہ تو بڑا سخی ہے جی. یہ تو لوگوں سے تم نے سن لی تعریف ہے، بس ختم. شہید، شہید کتنی بڑی بات ہے بتا ہے، جب اپنی جان ہی دے دیتا کس سے ختم ہوا. وہ بھی آئے گا، حاضر ہوگا، اس سے پوچھیں گے اللہ تیرے راستے میں میں نے اپنی جان تک دے دی، باقی تھا ہی کیا، اور اتنا بڑا میں نے کام کیا. امید رکھے گا کہ اس کو ملے بہت کچھ. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، یہ جان دینا تو نے ہمارے نہیں کیا بلکہ بہادر اور شجاعت کے لوگ تجھے شجاع والا بہادر کہیں، شجاع کہیں، بہت بہادر والا آدمی ہے تو، اس لیے تو نے جنگ اور شہرت کے لیے لگی تھی، میرے لیے نہیں کی. اور تجھے دنیا مل گئی، تمغے لگ گئے تیرے سارے. اور پھر سنیں حدیث کیا کہتے ہیں، پھر ان تینوں کو یعنی اس گروپ کو، پورا گروپ جو اس قسم کا ہوگا، ان کو ریاکاروں کے سب سے پہلے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. ان تینوں کو ریاکار تسلیم کر کے، یعنی مشرک، شرک کرنے والے، شرک اصغر، کیا کر ان سب کو سب سے پہلے دوزخ میں جھونکا جائے گا، اور پھینکنے کے بعد دوزخ کی جانب کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اللہ معاف فرما. بھائیوں سوچنے والی بات ہے، یہ قرآن ہے، دیکھیں کتنی سیدھی سیدھی صحیح باتیں بتاتا ہے. تو پھر تیسری بات منافق آتا ہے، وہ بھی اس میں خطاب میں ہے، یا ناس میں کافر بھی ہو گیا، ایمان والا بھی ہو گیا. منافق اس کو کیا بتانا، وہ تو ہے مشرک. اس کا تو حساب ہی یہی ہے کہ اس نے تو اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ جس کا انتہائی کوئی نہیں. اس نے تو اتنا بڑا شرک کیا ہے کہ اس کا انتہائی کوئی نہیں. کیا کہ کھڑا ہو کے نمازوں میں یہ پڑھ کے، یا اللہ میں مغضوب اور ضالین جو ہیں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے وہ راستہ مجھے چاہیے، مغضوب اور ضالین. یہ کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین. مغضوب اور ضالین کے راستے میں نہیں چلنا چاہتا میں. اور ساری زندگی اس کی، گھر بار، بیوی، بچے، ہر چیز اس کی جو ہوتی ہے مغضوب اور ضالین والی ہوتی ہے. پکا ان کی نقل پر کھڑا ہوتا ہے. کوئی چیز اس کی ایسی نہیں ہوتی کہ جو اس نے مغضوب اور ضالین والی نہ کی ہو. کتنا بڑا منافق ہے کہ کھڑا ہو کے کہتا کیا ہے اور پیش اپنے آپ کو دنیا میں کیسے کرتا ہے. یہ تو اتنا ڈبل کلاس آدمی ہے کہ اس کا تو شرک کا تو چھوڑ دیں، اس کا تو حدیث سمجھ نہیں آتا کہ جو کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے نفرت کرتا ہے. اور نفرت کا اظہار یہ ہے کہ مغضوب اور ضالین کو میں پسند کر لوں گا، لیکن اس نبی کی راستے کو میں پسند نہیں کروں گا، اس جیسی شکل پسند نہیں کروں گا، ان جیسے پردے جو پہنتی تھیں مامائیں ان جیسے میں نہیں کروں گا، جس طرح انہوں نے گھر بتایا وہ گھر میں نہیں رکھوں گا، وہ تہذیب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، نہ میرے بچے ہوں گے، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی ہوگی. کھلے عام ڈکلے کیا ہے اس نے، چھپاؤ نہیں ہے کافری کی طرح. مومن تو پھر بھی چھپ جاتے ہیں ریا کر کے، اندر کر رہے نا کہاں، وہ تو وہاں کھلے گا معاملہ اس کا. یہ 2000 کافر اور منافق یہ تو کھلے ہیں. آپ ان گھروں میں جا کے دیکھ لیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ تو مغضوب اور ضالین کے ساتھ ہے پیچھے. بالکل کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی تحقیر کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. کس طرح مذاق اڑاتے ہیں؟ اگر زبان سے نہیں کہتے تو عملاً کہتے ہیں. یہ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں جو مغضوب کرتا تھا، دیکھو ہم ویسے کھڑے ہیں جیسے ضالین کھڑے ہوتے تھے، جس سے ہمارا کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا ساری ہم اس میں دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا آخرت کا کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے. ہاں اللہ کتنی بڑی ہے. دنیا نے چکر دیا ہوتا ہے کہ بڑا جی سخی، بڑا کیا بات ہے جی، یہ ہے جی بڑا کماؤ پتر ہے. یہ پوری دنیا آج آپ دیکھیں 3 چیزوں میں تقسیم ہے. سب سے کم تعداد آپ کو وہ ملے گی ان تینوں کے علاوہ
سب سے کم تعداد وہ ملے گی کہ جو الحمدللہ شرک اکبر کرتا ہو، ایسا مومن شرک اصغر کرتا ہو اور نہ نفاق المنافق ہو. ایسا انسان آج کی دنیا میں، ایسا گروپ میں کہتا ہوں، وہ ایسے ہوگا کہ جیسے کہ بھائی پورے سمندر میں ایک قطرہ جیسے ہوتا ہے. تو عذاب کیوں نہ اترے اللہ تعالیٰ کے ہمارے گھروں پہ، سکون ہمارے کیوں نہ برباد ہو، ہم سے ہماری عبادت کیوں نہ چھینی جائے. ابھی تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ، ابھی بہت ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ ہی ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی دی کسی رزق کے اندر بھی ڈال سکیں. کتنا رحیم و کریم ہے، کتنی چانس دے رہے ہیں ہمیں، ابھی کتنے موقع دے رہا ہے. یہ اتنا بڑا موقع دے رہا ہے الحمدللہ کہ میں اتنا کھل کے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت. اللہ پڑھوا رہا ہے الحمدللہ. کہ زندگی میں شاید ایسا کبھی اس انداز سے میں نے قرآن نہیں پڑھا. میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اندر سے میرے نفاق نکل جائے، شرک نکل جائے، ریا نکل جائے. تو کتنا اچھا یہ قرآن ہمیں آگے سنوارنے کے لیے اللہ نے دیا. ہم اس کو پڑھنے کے بعد سمجھ جائیں. بھاگے نا ان باتوں سے، بھاگنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو اصلاح کی بات ہے. آج آپ ہاتھ ملا لیں، سبحان اللہ. کہ دنیا میں ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کھلے عام ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ساسمان کی نیچے لیٹ اس کو لٹا کر اس کے ساتھ زنا کر رہا ہو. مجھے بتائیں، زمین و آسمان کام گئی ہوئی اس فعل کے ساتھ. بتائیں چھوٹی سی بچی کھلے عام اس کے ساتھ زبردستی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے، معافی کے بعد معاف کر دے. اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا فضل کرنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو انسان بن جاتا ہے. تو کتنا بڑا شیطان نے ہمارے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے کہ ہماری اتنی جرت نہیں ہوتی ان گناہوں سے ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ قرآن ہے بھائی، میں تو نہیں پڑھ دیکھا، سارا قرآن بتا رہا ہے. کتنی بڑی پیاری باتیں بتا رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. مت کرو شرک، مت کرو ریاکاری، مت کرو نفاق. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، معلوم ہے، لیکن شیطان تمہارے عقلوں پر سوار ہو گیا، تمہیں یقین نہیں آنے دیتا. نو اٹ، تم جانتے ہو، لیکن تمہارے یقین کو پختہ نہیں دیتا کہ یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ. آج بھی ہم یہ قرآن سنیں گے، نہیں جی نہیں ایسا کہاں ہو سکتا ہے، چھوڑا جی یہ جی کیا اتنا سختی نہیں ہے اسلام میں جی، اللہ بڑا، یہ کیا باتیں جی، اتنا نہیں ہے. آپ زمانے کے ساتھ نہیں مان رہے گے ہمارے نفس، اس لیے اللہ نے کہا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو بھائی، لیکن شیطان تمہیں یقین نہیں آنے دے گا، یقین نہیں کرے گا. موت کا جھٹکا جس وقت پڑے گا تو اس وقت کیا ہوگا، کیا خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا. اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. اللہ یعنی اللہ پہلے قرآن کی مثال دے رہے ہیں سب کو کہ کتنی پیاری زمین میں کیسی صفات اللہ نے رکھی ہیں. آپ یہ دیکھیں، اللہ کی کتاب تو یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. ایک ایک لفظ میں تو سمندر گھسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ، وہاں اپنے سمندر ہے قرآن کے اندر. مثال دیکھیں کیسے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. دیکھیں زمین کو دیکھو، 3 مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زمین، آسمان اور پھر بارش. 3 کا ذکر فرمایا اس آیت کے اندر. تینوں کی صفت ڈفرینٹ ہے. دیکھیں یہ پہلے بتانے کے بعد شرک اکبر اصغر نفاق اتنی بیماریاں بتانے کے بعد فرمایا اگر تو سبحان اللہ جعل لکم الارض فراشا، ایسا بن جائے جیسے میں نے زمین بنائی ہے. سبحان اللہ، کیسی بنائی ہے؟ فراشا، بچھونا. بچھونا کیسے ہوتا ہے ہمارا؟
لیٹنے والا بیڈ کیسے ہوتا ہے؟ صاف ستھرا، نرم، پیارا، گرم. تو فرمایا زمین کی صفات اتنی ہیں کہ جس کا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا. اتنی بلند درجہ ہے زمین کا، آپ یہ دیکھیں. حالانکہ زمین کا درجہ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اس کی آپ دیکھیں، اس کی کوالٹی دیکھیں، اس کی خصوصیت دیکھیں تو عجیب غریب. اتنی بڑی خاصیت زمین آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کے جسم مبارک زمین کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس پر امام الانبیاء، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ فاروق، ان کے ساتھ صدیق اور حجرہ عائشہ. کہاں پر ہیں یہ سب؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر نہیں، زمین کے اوپر ہے. کتنی ریسپیکٹفل ہے یہ زمین، کتنی ریسپیکٹفل اللہ نے زمین بنائی. آپ یہ دیکھیں زمین کی کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے آگے جھکنے کے لیے سجدہ، جو سب سے بڑا مقام ہے جہاں انسان ابدیت کا وہ جھکتا ہے اور ماتھا رگڑنے کا، کس کو پسند کیا آپ نے؟ زمین کو. سبحان اللہ. زمین کو اللہ کے نبی ملمبے سجدہ کر رہے ہیں. کچی زمین ہے، بارش سے گیلی ہے، کیچڑ ہوئی ہے، آپ کا نورانی ماتھا جو ہے اس سطح پر سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے ماتھے پر مٹی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. قربان جاؤں اس مٹی. کہاں قدم مبارک آپ کے ہوتے تھے؟ اس زمین پر. کہاں بیٹھتے تھے؟ اس زمین پر. بتائیں آپ کتنی عظمت دی ہے زمین کو. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی زمین کو کہ عرش بھی ترستا ہے کہ جہاں امام الانبیاء جہاں لیٹے ہوں، آرام فرما رہے ہوں. سبحان اللہ. ان کے اصحاب کرام لیٹے ہوں وہاں پر. کتنا بڑا رتبہ دیا. آخر اس کی وجہ کیا؟ اب یہ اللہ مثال دے رہے ہیں. اب سنیں ذرا، سوچ کی باتوں ذرا تسلی سے سنا کریں. اتنے بڑے بڑے گناہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کس طرف انسان کو لے کے آ رہے ہیں. کہتے ہیں اتنا بڑا رتبہ میں نے زمین کو کیوں دیا، آسمان کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی آسمان کو اتنا بڑا میں نے رتبہ کیوں نہیں دیا؟ زمین کو کیوں دے دیا؟ اس میں کیا صفت تھی؟ ایسے کیا صفت تھی؟ سبحان اللہ. یہ صفت اس میں ایسی ہے، اتنی بڑی صفت ہے کہ جس میں یہ صفت پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، اس کو بھی یہ رتبہ مل جاتا ہے زمین والا. کیا رتبہ والا زمین کو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت فرما رہے ہیں. تو جس میں یہ صفت آ جائے گی جو زمین میں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اس کو اپنے سینے سے لگا دیں گے روز حشر میں. جس طرح زمین پہ سرکار دوستوں تشریف فرمائے سو آپ کا جسم مبارک، اس کی اس صفت کی وجہ سے پسند فرمایا کہ میں اسی زمین پہ لیٹوں. اللہ کے نبی نے یہیں آخری سانس میں ہوں، اسی زمین پہ لیٹوں، اسی زمین سے اٹھوں حشر کے میدان میں. کیوں پسند فرمایا؟ اگر یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے تو سبحان اللہ سرکار ہم سے اسی قدر قرب ہو جائے گا جیسے زمین کو نبی پاک سے ساتھ قرب ملا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ایک صفت ہے. وہ کیا صفت ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. اس زمین میں ایک صفت یہ ہے کہ بے انتہا تواضع ہے، اس میں بے انتہا عاجزی ہے. آسمان تو اوپر ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر چیز ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، لیکن زمین سبحان اللہ مٹی. اور تواضع کیسی؟ تواضع دیکھیں اس کی کہ ہم اس سے پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، جانور پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، زمین کو رونتے ہیں، تھوکتے ہیں، ہر گندا کام زمین پہ ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس کے بدل میں زمین کیا کرتی ہے؟ فاخرج منها الثمرات. وہ سارا رزق ہمیں زمین ہمیں دیتی ہے. سیب ہمیں دیتی ہے، کیلے ہمیں دیتی ہے، ماشاءاللہ ناشپاتی ہمیں دیتی ہے، گندم ہمیں دیتی ہے، جوار ہمیں دیتی ہے. سارا کچھ اس کے بدلے ہمیں دیتی ہے کہ تم مجھے چاہے جتنے کرو، لیکن میری تواضع یہ ہے میں تمہارے لیے پھر بھی تمہیں خوراک پہنچاتی رہوں گی. قرآن کہتا ہے کہ یہ تواضع اگر تو پا جائے وانزلہ میں اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی کوئی چیز ایسی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو بےمعنی ہو قرآن کے اندر. ویسی نہیں اللہ نے مثال دے دی زمین کی، ویسی نہیں آسمان کی مثال دی ہے، ویسی نہیں باتیں کی کہ بچوں اسے بائی پاس کر جو. نہیں، بائی پاس کرنے کی عادت ہی نہیں ہمیں. میں تو قرآن کے ہر لفظ پہ لٹک جاتا ہوں.
لٹکے جاتا ہوں جب تک الحمدللہ اس قرآن کے دل میں وہ اترے نہ میرے بات میں آگے ہلتا ہی نہیں. واللہ میں شاید پڑھ رہا تھا تو سورج پڑھی، میں کہا نہیں میں تو ہلوں گا نہیں جب تک یہ چیز میرے اندر نہیں آئے گی. کیوں زمین ہے، کیوں آسمان ہے، کیا چیز ہے اس سے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتائے. پہلے اس گناہوں کی بات بتائے کہ اگر تو کفر کرتا، اگر تو ریاکاری کر رہا ہے، اگر تو منافق ہے پھر کیا تیرا حال ہے وہ بتایا. پھر بتایا کہ اگر تو متواضع ہو جائے، تواضع اور عاجزی اختیار کر لے. کیسے؟ کہ جیسے میری زمین اتنا بڑا رتبہ بتایا، زمین کے بڑا رتبہ ہے ہی نہیں کسی کا، اس سے بڑا کس کا رتبہ ہوگا جس کے اندر امام انبیاء آرام فرما رہے ہیں. مجھے بتائیں، ختم. عرش بھی رشک کرتے ہیں اس پر. بڑے بڑے ملائک جبریل جیسے نیچے زمین پر آتے ہیں، زمین کبھی اوپر نہیں جاتی. کیوں؟ اس کو فخر ہے کہ میں اوپر کیوں جاؤں، میرے ساتھ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے ابھی میرے پاس ہے. آنا ہے تو نیچے تم آؤ میرے پاس، کیونکہ وہ میرے پاس ہے. تو ساروں کو آنا پڑتا ہے. جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، سارے بڑے سے بڑے فرشتے کو زمین پہ آنا پڑتا ہے. زمین کی شان دیکھیں آپ. تواضع بھی اختیار کرتا ہے سبحان اللہ تو اس کا بلندگی ایسی ہو جاتی ہے جس سے زمین کی بلندگی ہے. فرماتے ہیں من تواضع للہ رفع اللہ. کتنا بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. کتنی بلندی کہ دنیا میں اس سے بڑی کسی کی عزت نہیں ہوتی جیسے زمین تمہارے سامنے، اور آخرت میں اس سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ جو تواضع جو ہے امام الانبیاء ہیں. جتنی تواضع آپ میں تھی کسی میں نہیں ہوئی. تو سب سے بڑا درجہ جو ہوگا، بلند درجہ جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ. امام الانبیاء کا آخر میں کس وجہ سے؟ وہ صرف زمین کی تھی کہ تواضع تھی اس میں. اس صرف کی وجہ سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آرام فرمایا ہے. تو جو انسان تواضع اختیار کر لے گا، امام حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. بڑے قبائل بزرگوں سے تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے. اور ہم نسل تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ موجود تھے، اور بڑے بڑے اس وقت کے انہی کے ہم نسل بڑے بڑے تھے. تو یہ حاضری کے لیے گئے روزہ مبارک پر. دل میں خواہش آ گئی کہ سرکار اس کو ہاتھ مسافہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. دل میں فقیر لوگ جیسے دل میں خیال آیا تو روزہ مبارک سے سرکار اس نے اپنا ہاتھ نکال لیا، رفاعی ہاتھ ملا. اور اس وقت جتنے لوگ موجود تھے جو زیارت پہ آئے تھے سب نے دیکھا نبی اکرم سے ہاتھ مبارک کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ مبارک زیارت ہوگی ایک فقیر کی وجہ سے پوری دنیا کو نبی پاک نے ہاتھ کی. یہ واقعہ سچا واقعہ. تو تواضع آپ ان کی دیکھیں کتنی بڑی تواضع تھی کہ جیسے یہ واقعہ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں. تو آپ فوراً باہر نکلے اور مسجد نبی کے بعد دروازے پہ لیٹ گئے اور لوگوں سے مجھے جوتے مارو، جو گزرے کہ تم اس پہ جوتے لازم ہے، تم جوتا مار کے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نفس کہیں مجھے کچھ اور نہ پیدا کر دے، میرے اندر تکبر نہ پیدا کر دے، ریا نہ پیدا کر دے. میرے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آؤ مجھے جوتے مارو، مجھے لتاڑو مجھے. یہی سید احمد رفاعی فرماتے ہیں جن کی زندگی ایسی گزری. تو فرماتے ہیں دوستو میں نے اپنی جان کھپا دی، یعنی اپنی جان تک لگا دیا، میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا. کسی ایسا راستہ نہیں تھا کہ جس کو میں نے طے نہ کیا. اور اس طے کرنے کے بعد میں نے مجاہدات سے اور اللہ کی برکت سے یہ بھی معلوم کر لیا اپنی نیت سے کہ بالکل سچا راستہ ہے، میرے راستے میں کمی نہیں تھی. ہر راستہ اختیار کیا اور وہ تھا بھی صدق والا راستہ، سچا راستہ تھا. لیکن میں تمہیں پھر بھی بتاتا ہوں سبحان اللہ کہ میں نے تواضع انکساری سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں دیکھا جو تجھے اللہ کے قریب کر دے اور تجھے روشن کر دے، اللہ کے محبوب بنا دے. یہ مقام بھی جو ان کو عطا فرمایا کس وجہ سے؟ تواضع کی وجہ سے تھا. یہ اللہ والوں کا کام کہ تواضع اتنی بڑی چیز ہے. ہمارے پاس تو اتنی کوئی چیز ہے گردنیں سیدھی ہوتی ہیں، ہماری گردنیں سیدھی نہیں ہوتی، چلنا ہی بھول جاتے ہیں. اگر کوئی بس تھوڑا سا بھی رتبہ مل جائے دنیا کا یا علمیت کا کسی چیز کے پر، جب تک 3 آدمی 4 پیچھے نہ ہوتا لطف ہی نہیں آتا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا بہشت بنتے ہیں فقیر، کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے وہ راستہ بتا دیا جس راستے سے میں نے اپنے اللہ کو پا لیا. اللہ اکبر.
کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ راستہ اللہ نے مجھے بتا دیا جس سے میں نے اپنے رب کو پایا ہے، جس نے صالح مقاموں کو پایا ہے۔ وہ کون سا تھا؟ میں تواضع اور عاجزی تھی، اس کمزوری نے مجھے اللہ سے ملا دیا۔ وہی صدیق تھے، کبھی درخت کے پتوں کو کہتے تھے تو اچھا ہے، کبھی چڑیا کو کہتے تھے تو اچھا ہے، کبھی زمین کی مٹی کو کہتے تھے تو اچھا ہے۔ ہر صحابہ میں رنگ تھا، ایسے پالش کیا اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے مقام تو نہیں مل گیا ان کو آج آپ کے ساتھ پہلو میں لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ تواضع تھی، تواضع کیا تواضع تھی ان کی کہ کتنے لاکھ مربع پہ ان کی حکومت تھی، امیر المومنین تھی، ان کے ناموں سے بادشاہ کانپتے تھے۔ بادشاہ کیا کانپتے تھے؟ دریا کانپ جاتے تھے، آگ بھاگ جاتی تھی، ہوا رخ بدل دیتی تھی، جہاں کوڑا پھینکتے تھے زلزلہ اتنا سخت آیا ہوتا، آپ نے زمین پہ کوڑا مارا کہ کیوں ہلتی ہے تو پتہ نہیں عمر تیرے سامنے انصاف کر رہے، زمین وہیں زلزلہ رک گیا مدینہ میں، جس کی حکومت انسانوں پہ نہیں بلکہ کیا نباتات جمادات پہ بھی چلتی تھی۔ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے چلاڑی کو انسان تھے وہ، لیکن تواضع دیکھیں، وہ شخص ڈھونڈنے آئے تو ڈھونڈتے کتنے امیر مومن امیر کدھر ہے، بڑی مشکل سے پتا چلا کہ ایک کونے کے اندر مٹی کے اندر اینٹ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، مٹی ہوئے ہیں اور لیٹے ہیں اور رو رہے ہیں اللہ کی یاد میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، عمر تو بہت بیکار آدمی ہے، عمر کو تو معاف کر دے۔ ہائے ہائے، یہ قرآن بتا رہے ہیں، آپ سمجھیں، الذی جعلکم الارض فراشا، اگر تو مٹی کی طرح ہو گیا جس نے درا سب خوبصورت بنایا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ والسماء بناؤ، تجھے اتنا بلند کر دوں گا، تواضع للہ رفع، یہاں آسمان کی مثال دی کہ جتنا آسمان بلند ہے اتنی بلندی میں تجھے پہنچا دوں گا، تیرے درجے اتنے بلند ہو جائیں گے، سبحان اللہ، جتنا آسمان بلند ہے۔ تو انزل من السماء ماء، اور پھر سبحان انزل ماء السماء، پھر جس طرح بارش کی قطرے رحمتوں کی ٹپکتے ہیں، سبحان اللہ کہتا ہے تیری میری رحمتوں کی بارش میں تجھے نلا دوں گا میں۔ اللہ دیکھیں کیا قرآن کی آیت ایک عجیب مفہوم پیدا کرتی ہے، اندازہ لگا۔ میں نے کہا میں تو ہلوں گا نہیں جب تک اس قرآن کی ان باتوں کو نہیں سمجھوں کہ زمین کی کیوں مثال ہے، آسمان کی مثال کیوں، بارش کیوں آئی۔ سبحان اللہ، دیکھیں دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی انسان کے لیے، اور یہاں ناس سے خطاب کر فرمایا کہ یا کافر رہ جاؤ یا ایسے مومن جو مکمل شرک اصغر کو ڈوبا ہوا ہو، یا نافق رہا بن کے زندگی گزارو اور تمہیں ذلیل و خوار کر دیتے، یا تواضع اختیار کر لو زمین کی طرح، جس طرح زمین کے ساتھ تواضع اختیار کرو کہ تمہیں آسمانوں کی طرح بلند کر دوں گا، والسماء، اور میری رحمتوں کی بارشیں تم پر ہو جائیں گی، سبحان اللہ، دنیا اور آخرت میں تجھے سرخرو کر دوں گا، رحمتوں میں لا دوں گا تجھے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وانتم تعلمون، کیوں نہیں جانتا تو؟ قرآن کہتا ہے تو کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتا؟ کیوں شیطان نے تیری بیڑیاں ڈالی ہیں بتا؟ کیوں شیطان نے تیری بیڑی ڈالی ہے؟ کیا رکھا ہے 4 دن کی زندگی میں بتا؟ کبھی تو جوان تھا، کبھی تو سڑکوں گھومتا پھرتا تھا بہترین کپڑے پہن کے، میں ینگ ہوں، اب یہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تیرے دانت ٹوٹنے شروع ہو گئے، اب تھوڑا قد بھی تیرا نیچا ہونا شروع ہو گیا، اب تجھے شوخی کا بھی بیماریاں لگ گئی، جیبوں میں تیرے ٹیبلٹس آ گئے، اس سے بڑا تو بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بوڑھا کہ مسجد میں تجھے بند کر دے، تو جا نہیں سکتا، عمر تیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، بے شک تو رن اتنی واکنگ کر لے، شاکنگ کر لے، رہے گا پتر وہی کیا وہی، یاد رکھنا، واکنگ شاکنگ سے کچھ نہیں بنتا، نہ تو جوان ہو سکتا نہ کچھ، کتنے زور لگے، کتنے کچھ کر لو، موت کی جھٹکا ایک دے لیتا ہے بھائی۔ اب دیکھا جائے نہ ان کو بیماری نہ کچھ، ابھی صبح واکنگ کر کے ہیں سب، یہ واکنگ شاکنگ ٹاکنگ کچھ کام نہیں آتی، جس وقت بلاوانا ہے تو آ جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وانتم تعلمون، کہ تجھے عقل کیوں نہیں آتی ہے، سمجھتا کیوں نہیں تم باتوں کو؟ آج کی رات کو قیمتی رات بنائے، کفر سے نکلیں، سبحان، شرک اصغر سے نکلیں، ریا سے نکلیں، کبر سے نکلیں، نفاق ختم کریں، اور نبی کریم کی سنت اور شریعت پہ عمل کریں، بجائے چھوڑ کے دالین اور دعا مغضوب کے راستوں کو چھوڑ کر اس راستے پر آئیں، اپنے گھروں کو صاف کریں، بتوں کو نکالیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے تجھے اتنا بلند کر دوں گا جتنا آسمان، سبحان اللہ، اللہ زمین کی طرح تو نرم ہو جا، اللہ کے آگے جھک جا، بلند میں تجھے کر دوں گا آسمان تک، سبحان اللہ۔ اللہ پاک
ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی صلی امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسلوبنا حسننا وجدنا خطأنا ودنا كل ذلك عندنا. اللہم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما تعالى به انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یا اللہ تو ہم پہ کرم فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. اے میرے مولا پر رحم فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ موت تک میں ایمان پہ قائم فرما میرے مولا. یا اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما. یا اللہ مکمل کامل ایمان نصیب فرما میرے مولا. نفاق سے شرک سے ریا سے کبر سے میرے مولا دور فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما دے. یا اللہ تو رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ ہماری سچی توبہ نصیب فرما. ہماری توباؤں کو قبول فرمائے میرے مولا. یا اللہ ہماری زندگی کے رخوں کو بدل دے میرے مولا. یا اللہ نفس شیطان نے جو بیڑیاں ڈالی ہیں ہمارے پاؤں میں میرے مولا ہمیں تبدیل نہیں ہونے دیتے میرے مولا. قرآن کی بڑی بڑی آیتیں سنتی ہیں میرے مولا. کس طرح صاف اور شفاف تو نے پیغام دیا ہے میرے مولا نیک بندے کا. اور کتنے بڑے بڑے درجات تو نے دکھائے انسان توبہ کر لیتے میرے مولا. یا اللہ شیطان نفس کے چنگل سے اونچا لے. یا اللہ ہمارا ظاہر باطن نبی کے ہمیں سنت والا اور شریعت والا بنا دے. ظاہر باطن ہمارا میرے مولا روشن فرما دے سنت اور شریعت کے ساتھ میرے مولا. یا اللہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو بھی راضی ہو, تیرا حبیب بھی راضی ہے میرے مولا. یا اللہ رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ رضا والی موت نصیب فرما. اے میرے مولا ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ تندرستی والی ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تیری یاد کے ساتھ عبادات کے ساتھ تلاوت کے ساتھ یا اللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ رات اور دن گزارنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری زندگی سہل فرما دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں میرے مولا بہت کمزور ہیں. یا اللہ تو بچا ہمیں. یا اللہ تو ہمیں بچا ان مشکلوں سے میرے مولا. ہمت دے توفیق دے طاقت دے میرے مولا. یا اللہ ہمیں نیکی کم نہ فرمانا زیادہ فرما. یا اللہ ہمیں ذلیل نہ فرمانا ہمیں عزت نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا ہمیں عطا فرما میرے مولا. یا اللہ تو ہمارے نیکی کے پلوں کو بھاری فرما دے میرے مولا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے ہمیں دھتکار نہ دینا میرے مولا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہدایت کے راستے ہم پہ کھول دے اس پہ قائم فرما دے استقامت بھی دے اور چلنا بھی آسان نصیب فرما دے. یا اللہ کسی اپنے اللہ والے کا ہاتھ اور دامن پکڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے کسی اللہ والے تیری محبت کرنے والے انسان کے دامن پکڑنے کا ہمیں توفیق نصیب فرما. پھر اس پہ استقامت نصیب فرما. موت تک ہمیں اسی راستے پہ قائم فرما میرے مولا. یا رحیم اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا. یا اللہ اولیاء